اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ لقمان کی آیت نمبر 20 سے شروع کرتے ہیں۔ عالم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرات و باطنات۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ عالم تارو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ، کہ اللہ نے سخر لکم، اللہ نے ہر چیز تمہارے لیے کام پر لگا دی ہے، ما فی السماوات، جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب انسانوں کے لیے کام کرنے پہ لگا دی ہے۔ وَأَسْبَغَ، اور اللہ نے پوری کر دی، علیکم نعمہ، اپنی نعمتیں تم پر، ظاہرات و باطنات، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی اللہ نے تم پر پوری کر دی۔ سبحان اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا کِتَابٍ مُنِیرٍ۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے نہ ہدایت ہے، اور اس بغیر علم اور ہدایت کے اللہ کے بارے میں وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں انسان کے قابو میں دے دی گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے لیے ایک ضابطے کا پابند، کچھ چیزوں کو اللہ نے ایک ضابطے کا پابند بنا دیا، اور وہ چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، مثلاً سورج، چاند، بارش، اور بعض چیزوں کو انسان کے اختیار میں دے دیا، ان کو جس طرح چاہے استعمال کرے، مثلاً اختیار میں کس کو دے، ہوا کو جتنی چاہے استعمال کرے، تو کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ پانی، مٹی، آگ، نباتات، معدنیات، مواشی وغیرہ، یہ سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دے دیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی کوئی کہتا ہے کہ انہیں کوئی خدا کہتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ زیادہ خدا ہیں، کوئی خدا کی صفات کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، یعنی کافر اور مشرک لوگ جو ہیں، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے اور نہ کوئی کتاب ہے جس سے وہ رہنمائی حاصل کر سکے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو بھی اللہ نے پیدا کیا اس کی پیروی کرو، جو بھی اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، بل اتبعوا، تو وہ آگے سے کیا کرتے ہیں، بل نتبعوا، ہم پیروی کریں گے، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما وجدنا الیہ آباءنا، تو ہم تو پیروی اس کی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا، یعنی گمراہی کی، کفر کی، شرک کی، بے سوچے سمجھے، بغیر کسی دلیل کے وہ اسی کی پیروی کرتے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اور چاہے ان کو شیطان جو ہے ان کو پکارے، ان کو بلائے سخت عذاب کی طرف، پھر بھی وہ اسی کی پیروی کرتے جائیں گے۔ ومن یسلم، اور جو شخص جھکا دے، یسلم وجہہ، اپنا چہرہ جھکا دے، اللہ، اللہ کی طرف، وہو محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا بھی ہو، فقد استمسک، پھر اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، یہ مضبوط سہارا اس نے پکڑ لیا۔ نیک کام کرتا ہو تو ظاہر ہے پھر اس نے یہ مضبوط سہارا پکڑ لیا اللہ کا، یعنی کہ آیت نمبر 22۔ اس میں کیا اللہ فرما رہا ہے، جس نے اپنی ساری زندگی کے معاملات اللہ کے احکام کے مطابق طے کیے،
اور اپنی ساری زندگی اللہ کی بندگی میں صرف کر دی، اسے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی بندگی کر کے اس کا انجام خراب ہوگا، نعوذ باللہ۔ اس کو تو اس بات کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوگا، وہ تو اپنے اچھے انجام کا منتظر ہوگا۔ یعنی جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا لیا، جو اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو بھی اور خود بھی اللہ ہی کی پیروی کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا انجام ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جو کفر کرے گا تو اس کے کفر سے آپ پریشان نہ ہو، وہ اپنے ہی کفر میں مارا جائے گا، اس کو اپنے ہی کفر کی سزا ملے گی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری ہی طرف اس کو پھر لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم فَنُنَبِّئُهُمْ، پھر ہم انہیں بتائیں گے، بِمَا عَمِلُوا، جو وہ دنیا میں کام کرتے تھے اس کا ہم انہیں پورا رزلٹ دے دیں گے۔ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ دلوں کے حال۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطُرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں فائدہ دیں گے، یہ جو کافر ہیں ہم انہیں دنیا کا فائدہ دیں گے مگر تھوڑا، پھر عذاب کی طرف انہیں ہم مجبور کر کے لے جائیں گے۔ مقررہ وقت تک کے لیے اللہ مہلت دے گا، انہیں فائدہ دے گا۔ یعنی سورج چاند کے طلوع اور غروب ہونے کا یہ نظام ہے جس کا اللہ نے ان کو پابند کیا ہوا، قیامت تک یوں ہی رہے گا۔ اللہ نے ان کے گردش کے لیے ایک منزل اور ایک دائرہ متعین کر دیا ہے جہاں ان کا سفر ختم ہوتا ہے، اور دوسرے روز پھر وہیں سے شروع ہو کر پہلی منزل کی طرف آ ٹھہرتا ہے۔ ایک حدیث سے اس کا مفہوم کی تائید ہوتی ہے، ایک حدیث میں اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جانتے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش جو ہے وہ سیدھا ریز ہو جاتا ہے، نیچے کا عرش سیدھا ریز ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا تو جہاں سے آیا وہیں لوٹ جا، تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب ہی سے طلوع ہو جائے گا۔ البخاری التوحید باب 22 حدیث 7424۔ ابن عباس فرماتے ہیں سورج رہٹ کی طرح ہوتا ہے، دن کو آسمان پر اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، یعنی رہٹ گول گول چلتا ہے نا، تو اسی طرح چاند کا معاملہ بھی ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ بولا ان سألتہم، اگر تم ان کافروں سے پوچھو نا، من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، اگر کافروں سے پوچھو کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے آسمان اور زمین، تو وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ کل، آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، آپ فرما دیجئے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
تو آیت نمبر 25 اور 26 اس میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ تو جانتے اور مانتے ہیں۔ 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تو مانتے ہیں، کہ یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ خالق کے کائنات اللہ ہے، پھر کس بات کا جھگڑا۔ پھر اس کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ معبود بھی وہی ہے، معبود واحد ہے، حکم بھی وہی ہے اور رب بھی وہی ہے، عبادت اس کی کرو، دعائیں بھی اسی سے مانگو۔ یہ جہالت ہے کہ خالق کو چھوڑ کر مشکل کشا اور حاجت روا دوسروں کو سمجھنے لگ جاؤ۔ یہ مشرکین مکہ یا جو بھی مشرکین تھے وہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، بتوں سے دعائیں مانگتے تھے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ خود مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا تو پھر کیوں نہیں مجھ سے مانگتے، پھر کیوں ان بتوں کے آگے جھکتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے ان کے آگے جھکتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ و اگر جو کچھ بھی ہے زمین پر، درخت جتنے بھی ہیں زمین پر وہ کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ، اور جو سمندر ہیں وہ اس کی روشنی بن جائیں، من بعد ہی، اس کے بعد بھی، سب آتو ابہرن، تو پھر اس کے بعد بھی 7 سمندر اور لے آؤ جس کی روشنائی بنا لو، ما نافدت کلمات اللہ، تو نہ ختم ہوں گی، نافدت ختم ہوں گی، نہ ختم، ما نافدت نہیں ختم ہوں گی کلمات اللہ، اللہ کی باتیں۔ اللہ کی باتوں سے مراد اس کی صفات ہیں اور اس کی تمام تخلیقات ہیں جو بھی اس نے پیدا کیا، یعنی جس خدا کی اتنی صفات اور تخلیقات ہوں تو ان کو قلم بند کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم دوسروں کو معبود بناتے ہو جو خود کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کے علوم و فنون کو دیکھ کر مروب ہو جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، یا خود کو عالم فاضل اور با اختیار سمجھ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کی حکمت کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع علیم، جو بھی اللہ نے پیدا کیا اور جو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو اٹھائے گا، ہر چیز کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو اس کے لیے ایسا ہے جیسے ایک ہی نفس واحد کو پیدا کر دیا۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، دوبارہ پیدا کرنا۔ تو علم تری ان اللہ یولج اللیل والنہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی۔ تو اس میں آیت 28 میں اللہ فرما رہا ہے، ساری کائنات کی آوازیں الگ اللہ بیک وقت سن سکتا ہے، اسی طرح ساری کائنات کی ایک ایک چیز کو، وہ ایک ایک واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیک وقت دیکھ سکتا ہے۔
اسی طرح سے انسان بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، سب کو بیک وقت دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پر، یعنی قیامت کے روز۔ تو اللہ تعالیٰ نے داخل کرتا ہے رات کو دن میں، یولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ اس نے سورج کو اور چاند کو کام پہ لگایا ہوا ہے۔ کلن یجزی الی اجل مسمى، اور سب کے سب چلیں گے، چلتے رہیں گے ایک خاص وقت تک کے لیے یا مقررہ مدت تک کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون خبیر، جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے کہ اللہ وہی ہے، سچا ہے۔ وان ما يدعون، اور جس کو تم پکارتے ہو اس کے سوا باطل کو تم پکارتے ہو تو وہ سب جھوٹ ہے۔ اور بے شک اللہ هو العلی الکبیر، بلند مرتبے والا اور بڑائی والا ہے۔ عالم ترى ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کشتیاں جو ہے تم نے چلتی ہوئی نہیں دیکھی سمندروں میں یا دریاؤں میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ چلتی ہیں، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیاں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِیَہُم مَوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ۔ اور جب چھا جاتی ہیں موجیں، جیسے کہ صاحبان کی طرح موجیں چھا جاتی ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، خالص اللہ کی۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے کر اس طوفان سے نجات دے کر خوشی کی طرف لے جاتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے بہت کم ہوتے ہیں انصاف پر جو قائم رہتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور یجحد، انکار تو وہی کرتا ہے ہماری آیات کا، الا کلو ختار کفور، جو کہ عہد شکن ہو اور ناشکرہ ہو۔ عہد شکن اور ناشکرہ ہی ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 33 میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، عام لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے جو ناشکرے ہیں، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو یا اپنے رب سے ڈرو۔ وَاخْشَوْا یومًا لَا یَجْزِی وَالِدٌ، تو کہ اس دن سے ڈرو جس دن نہیں کام آئے گا کوئی بھی باپ، اللہ اولادہ ہی، اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا کوئی بھی باپ، ولا مولود، اور نہ ہی کوئی بیٹا، ہو جازن،
نہیں کام آنے والا کوئی بھی بیٹا والدہ اپنے باپ کا شیئن کچھ بھی، یعنی نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس اس لیے آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے یہ دنیا کی زندگی۔ ولا یغرنکم، اور نہ ہر آپ کو دھوکے میں ڈالے باللہ غرور، اللہ کے بارے میں فریب دینے والا یعنی شیطان، آپ دھوکے میں نہ ڈال لیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ تو اللہ کے بارے میں شیطان جو ہے طرح طرح کے دھوکے دیتا ہے، کسی کو کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، کسی کو کہتا ہے خدا ہے مگر وہ دنیا سے الگ تھلگ ہے، دنیا بندوں کے حوالے اس نے کی ہوئی ہے۔ کسی کو اس غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے کہ خدا کے کچھ پیارے ہیں، ان کو تم ان کا تقرب حاصل کر لو اور جو کچھ چاہو گے تم کرتے رہو، پھر بخشش تمہاری یقین نہیں ہے۔ کسی کو اس دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تم گناہ پہ گناہ کیے جاؤ، وہ بخشتا چلا جائے گا۔ اس طرح کے کتنے ہی دھوکے ہیں جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ معافی اللہ دے دیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کام نہ کرے جس کی اس نے معافی اللہ سے مانگی۔ آیت 34 میں ان اللہ عندہ علم الساعۃ، تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وہ جو کافر تھے نا، وہ پوچھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کے جواب میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا علم تو مجھے ہے، میں نے کسی کو اس کا علم نہیں دیا۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے۔ غیث ہوتی بارش، يُنَزِّلُ وہ نازل کرتا ہے، الغیث بارش۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْأَرْحَامِ جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کرے گا کل کو۔ وَمَا تَدْرِي اور نہیں جانتا، نفس کوئی بھی شخص، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا یا کس ملک میں اس کو موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ تو آیت 34 میں غیب کی کوئی فہرست نہیں دی جا رہی۔ غیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز غیب ہے جو انسان سے چھپی ہوئی ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، جب وہ چاہتا ہے غیب کا علم اپنے انبیاء کو وحی کے ذریعے سے اور اولیاء کو الہام کے ذریعے سے دے دیتا ہے۔ اس آیت میں دراصل کفار مکہ کے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، وہ پوچھتے رہتے تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت یعنی دنیا کے انجام کا علم تو کیسے ہو سکتا ہے؟ قیامت کا علم آپ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ کل کو آپ کہاں، کہ کوئی شخص کہاں مرے گا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ، اپنی موت کا نہیں پتہ کہ کس ملک میں مرے گا جا کے، یا کس جگہ مرے گا، یا کس سرزمین پر مرے گا۔ بارش جس پر تمہاری خوشحالی کا انحصار ہے، تو تم نہیں جانتے کہ وہ کتنی ہوگی، کس جگہ ہوگی، کس کے لیے مفید ہوگی اور کس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہارے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ کیسا ہوگا، بھلائیاں لے کر آئے گا یا برائیاں لے کر آئے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ حکمت کی باتیں جو اللہ ہی جانتا ہے، تم یہ بھی نہیں جانتے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
ایک اچانک حادثہ تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے اور تمہیں 1 منٹ پہلے اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ سب معلومات جو ہیں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اللہ اپنا ان معلومات کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ نہ قیامت کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہے کہ وہ کب آئے گی، وہ اللہ کے حکم سے جب اللہ چاہے گا آ جائے گی۔ اللہ نے اس کا کسی کو پہلے سے نہیں بتایا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔